بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور آپ کی شان اجود الناس بالخیر اور اکرم الناس بالخیر تھی۔ سب سے زیادہ جود و کرم کے ساتھ حاجت مندوں، ضرورت مندوں اور محتاجوں پر خرچ کرتے تھے۔ آپ کے خرچ کرنے اور سخاوت کرنے کی شان تیز ہوا کی طرح تھی، جو کچھ مال غنیمت، تحائف، ہدیات، عطیات، صدقات، خیرات آتے وہ فوراً خرچ کر دیتے۔ آپ کی شان سخاوت سے ہر کوئی تیز ہوا کی طرح فیض یاب ہوتا تھا، اور تیز ہوا کی طرح یہ چیزیں میں آپ کے پاس رکتی نہ تھی، بلکہ مستقیم تک فوری پہنچ جاتی۔ جو کچھ دن کو آتا وہ رات آنے سے پہلے بڑھ جاتا تھا اور تقسیم ہو جاتا تھا۔ سخاوت کرتے وقت زیادہ سے زیادہ عطا کر کے نہ اپنے فاقے کا اندیشہ کرتے اور نہ ہی عطا کرنے والوں کو اندیشہ فاقہ رہنے دیتے۔ اتنا عطا کرتے کہ وہ فاقہ کش خود صاحب مال اور صاحب عطا اور صاحب سخا بن جاتا۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا تو آپ نے دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں آتی تھی اس کے برابر بکریاں اسے عنایت فرما دی۔ جب وہ شخص واپس اپنی قوم میں گیا تو انہیں پکار کر کہنے لگا، سارے کے سارے مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن ایک دن بہت ہی حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما، دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی، کوئی اللہ کا بندہ اس دکھیارے کی مدد کر دے۔ حضور پاک نے فقیر کی آواز سنی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے، عائشہ فقیر کے کھانے کے لیے گھر میں اگر کچھ ہے تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، حضور ہم تو خود 2 دن سے فاقے سے ہیں۔ پھر بھی حضرت عائشہ نے سارا گھر دیکھا لیکن کچھ کھانے کو نہ ملا۔ اللہ اکبر، دونوں جہانوں کے سردار ہیں اور عالم یہ ہے کہ 2 دن سے فاقے سے ہیں۔ خیر فقیر نے نبی پاک کا نام لے کر پھر سے صدا لگائی کہ مجھے غریب کے بچے کو بھوک سے مر جائیں گے، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ یا رسول اللہ، تو میرے بچے گھر میں انتظار کر رہے ہیں، وہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی، لہٰذا اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی۔ حضور پاک کے پاس ہی ایک کھجور کی گٹھلی پڑی تھی جو کہ 3 دن سے وہاں فرمایا، اس وقت گھر میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ فقیر نے دل میں سوچا کہ میں اس گٹھلی کا کیا کروں گا۔ اس سائل نے وہ پڑی تھی، آپ نے وہ گٹھلی اٹھائی اور باہر جا کر فقیر کو تھما دی اور گٹھلی لی اور پھر واپس چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر میں بھی گٹھلی کے سوا کچھ نہیں جو عنایت فرما دیتے، تو یہ سن کر وہ رونے لگے۔ پھر جب انہیں بھوک نے خوب ستایا اور بھوک کی وجہ سے نڈال ہونے لگی تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹھلی اپنے منہ میں رکھی اور اسے چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکل کر اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک اس میں سے دودھ اور شہد چوستا رہا۔ پھر جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بڑی حیرت انگیزی کی بات ہے کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکل رہا ہے، اور تم بھی چوس کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے وہ گٹھلی اپنی بیوی کو دے دی۔ اس نے گٹھلی منہ میں رکھی تو واقعی اس میں سے دودھ اور شہد نکلنے لگا۔ اس طرح جب وہ سیر ہو گئی تو باری باری سب گھر والوں نے اس گٹھلی کو چوس کر دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹا دی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے حضور کے ہاتھ مبارک سے چھو کر آئی ہے، اسے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور عورت کو بھوک لگی تو اس گٹھلی کا خیال آیا، لہٰذا وہ گئی اور جس کپڑے میں اسے لپیٹ کر رکھا تھا وہ اٹھا کر کھول کر دیکھا تو وہیں گٹھلی سرخ یاقوت بن چکی تھی، جس کی روشنی سے سارا گھر جگمگانے لگا۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ بہرحال اس نے وہ گٹھلی لی اور بازار چلی گئی، جہاں اس نے اسے 60,000 درہم کے عوض بیچ دیا۔ اس طرح نبی کریم کی برکت سے ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور افلاس اور تنگ دستی بھی۔ آئیے مل کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو بھوک اور تنگ دستی کو حضور پاک کی سخاوت کے صدقے میں ختم